السلام علیکم۔ رائٹر سجاول سلیم پراچا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سجاول کی ڈائری سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا پر مسلمانوں نے کافی مدت تک حکومت کی ہے، مسلمانوں نے راج کیا ہے دنیا پر۔ انہی مسلم فاتحین میں سے آج میں آپ کے ساتھ طارق بن زیاد کا تذکرہ کروں گا۔ طارق بن زیاد کے حالات و واقعات کا ذکر کریں گے۔ طارق بن زیاد کون تھا، اس کے ابتدائی حالات کیا تھے، کس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے کون سی جنگ لڑی۔ جہاز ساحل اندلس پر لنگر انداز ہو چکا تھا۔ تمام لشکر جہازوں اور بحری کشتیوں سے ساحل سمندر پر اتر چکا تھا۔ اب ان کے سامنے اندلس کی وسیع و عریض سرزمین تھی، جبکہ پشت پر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ یہ طارق بن زیاد کا لشکر تھا جو اندلس فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ہمراہ اندلس کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ ابتدائی حالات کا اگر ہم ذکر کریں، طارق بن زیاد ایک بربری غلام تھا۔ اس کا تعلق شمالی افریقہ کے برابرہ قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے پر مسلمان بڑی مشکل سے غالب آئے تھے۔ اس قبیلے کا ایک نوجوان شخص زیاد تھا۔ یہ نہایت بہادر اور جنگجو شخص تھا۔ مشہور اسلامی جرنیل موسیٰ بن نصیر کے ہمراہ اس نے کئی جنگوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، جس سے خوش ہو کر موسیٰ بن نصیر نے اسے اپنا بھائی بنا لیا۔ جب ایک لڑائی میں شدید زخمی ہو گیا اور کچھ عرصہ کے بعد انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا طارق اور اس کی ماں حلیمہ دونوں موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گئے۔ مشہور فاتح اور سالار موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی، اور جب وہ بڑا ہوا تو اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ طارق بن زیاد ایک نڈر، شجاع اور دلیر انسان تھا۔ موسیٰ بن نصیر کے لشکر میں اس نے وہ کارنامے دکھائے کہ موسیٰ بن نصیر نے خوش ہو کر اسے اپنے لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فتوحات اور جنگی قابلیت کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اب وہ موسیٰ بن نصیر کی آنکھ کا تارا بن چکا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس فتح کرنے کے لیے ایک لشکر دے کر بھیجا۔ مسلمانوں کے لیے اندلس کی سرزمین نئی تھی، جبکہ ان کے سامنے ایک روشن مستقبل تھا۔ ان دنوں اندلس پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی، اور عیسائیوں کا بادشاہ راڈرک وہاں کا حکمران تھا۔ راڈرک ایک عیاش طبع انسان تھا۔ عیسائی اپنے بادشاہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں کی آمد کس طرح ہوئی؟ اب اندلس کی سرزمین پر پہنچ کر طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے کیا حکم دیا؟ دشمن ہم سے کئی گنا بڑا ہے،
ہم ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر یہ بات جان لو کہ مسلمانوں نے کبھی بھی طاقت اور لشکری نفری کی وجہ سے فتح نہیں پائی۔ فتح و نصرت ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ تم اسلام کے مجاہد ہو، اب اس سرزمین کو فتح کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھاؤ۔ تمام لشکری اپنے سپہ سالار کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر طارق بن زیاد نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا، تم اپنی کشتیاں جلا دو۔ طارق بن زیاد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لشکریوں نے اپنی تمام کشتیاں جلا ڈالیں۔ کشتیاں دھڑا دھڑ سمندر میں جل رہی۔ اب طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری کشتیاں جل کر خاکستر ہو چکی، اب واپس جانے کے تمام راستے ختم ہو چکے، بند ہو چکے۔ تمہارے سامنے اندلس کی وسیع و عریض سرزمین ہے اور پشت پر سمندر ہے۔ اگر پیچھے ہٹو گے تو سمندر تمہیں موت کی طرف دھکیل دے گا اور سامنے تمہیں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھو اور اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑو، فتح و کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ طارق بن زیاد کی ولولہ انگیز تقریر سن کر تمام لشکر جوش و جذبے سے لبریز ہو گیا۔ وہ جہاد کے لیے مچلنے لگے تھے۔ میان میں ان کی تلواریں دشمن سے لڑائی کرنے کے لیے مچل رہی تھی۔ یہ لشکر 7,000 افراد پر مشتمل تھا۔ طارق بن زیاد کا لشکر بڑا مختصر تھا، صرف 7,000 افراد تھے۔ اب ان کے پہلی فتح کیسے ہوئی وہ دیکھتے ہیں۔ جس جگہ طارق بن زیاد کا لشکر اترا وہاں اس وقت بادشاہ راڈرک کا سپہ سالار تدمیر ایک بڑے لشکر کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ تدمیر کو اس مسلمانوں کے اس لشکر کی خبر ملی تو وہ فوراً حرکت میں آیا۔ وہ بڑا حیران تھا کہ مسلمان صرف 7,000 کے لشکر سے اس کی سرزمین پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے اس مختصر سے لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تدمیر ایک وسیع تجربہ کار جنگجو تھا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اسی ضام میں تھا کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دے گا، اور اسی طرح وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ دوسری طرف طارق بن زیاد بھی کوئی عام انسان نہ تھا۔ وہ سر پر کفن باندھ کر اندلس کی سرزمین پر اترا تھا۔ اس نے تدمیر کے حملے کا جواب انتہائی جارحانہ انداز میں دیا اور اس قوت سے حملے کا جواب دیا کہ تدمیر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ طارق بن زیاد کے لشکر نے تدمیر کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ تدمیر کو اس جنگ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ طارق بن زیاد کی اندلس میں پہلی فتح تھی۔
کہ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو اس نے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں اس فتح نے اندلس میں مسلمانوں کی فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ تدمیر شکست خوردہ ہو کر مرثیہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ راڈرک اندلس کے شمالی کوہستانی حصوں کی بغاوت کچلنے میں مصروف تھا۔ جب اسے تدمیر کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی خبر ملی تو وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ وہ اپنی شمالی مہم ترک کر کے عجلت میں طلیطلہ کی طرف بڑھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے برق رفتار قاصد اپنی سلطنت کے مختلف شہروں میں والیوں کی طرف روانہ کیے اور انہیں حکم دیا اپنے لشکر طلیطلہ بھیج دو تاکہ اندلس پر نئے حملہ آوروں کا کلا کما ہو سکے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی مختلف شہروں کے والیوں نے اپنے اپنے لشکر طلیطلہ کی طرف روانہ کر دیے۔ یوں راڈارک کے پاس ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ راڈارک کا لشکر تو پہلے ہی بہت بڑا تھا، اب اس کی تعداد دو چند ہو گئی۔ راڈارک اپنی عسکری طاقت میں اضافہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ہمراہ طلیطلہ سے نکل کر قرطبہ پہنچ چکا۔ کچھ دن وہاں قیام کر کے اس نے ان علاقوں کا رخ کیا جہاں طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ہمراہ موجود تھا۔ طارق بن زیاد کا لشکر مٹھی بھر افراد پر مشتمل تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ جولائی 1711 کو دونوں لشکر باہم آمنے سامنے ہوئے۔ راڈرک کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی مدد کے لیے 5000 کا مزید لشکر روانہ کر دیا تھا۔ اب طارق بن زیاد کے پاس 12000 کا لشکر موجود تھا اور راڈرک کا لشکر لاکھوں پر مشتمل تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے طارق بن زیاد نے چند جنگی تدابیر اختیار کی۔ اس نے جنگ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو جنگی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم تھی۔ اس نے ان تمام جہازوں کو آگ لگوا دی تھی جن میں سوار ہو کر لشکر یہاں آیا تھا۔ اس کے علاوہ طارق بن زیاد نے آس پاس کے علاقوں سے خرد و نوش کے سامان کا وافر ذخیرہ جمع کر لیا تھا اور اس نے اپنے مخبروں کو راڈرک کے لشکر کی نقل و حرکت اور مخبری کے لیے پھیلا دیا تھا۔ ان مخبروں نے اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا اور طارق بن زیاد کو راڈرک کے لشکر کے متعلق بے حد مفید معلومات فراہم کرتے رہے۔ راڈرک کے لشکر کے آنے سے پہلے ہی طارق بن زیاد نے اپنے چھوٹے چھوٹے لشکر قریب کے علاقوں کی طرف بھجوا کر انہیں فتح کر لیا۔ طارق بن زیاد کے یہ دستے طریف، جزیرہ، خزرہ اور کرتاخیہ پر قابض ہو چکے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے طارق بن زیاد ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا
اور اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجاہدوں، تمہارے لیے یہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تمہارے آگے دشمن اور پشت پر سمندر ہے، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تم جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کرنا اور اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت و مدد پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ نے چاہا تو تم ہی دشمن پر غالب آؤ گے۔ طارق بن زیاد کی ولولہ انگیز تقریر لشکریوں کے دلوں کو گرما گئی تھی۔ وہ دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے مچل رہے تھے۔ مجاہدوں کے جسموں میں خون کی بجائے برق دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنی تلواروں کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ گو ان کا لشکر دشمن کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا تھا، مگر ان کے دل قوت ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ ادھر راڈرک نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے لشکر کی صفوں کو درست کیا۔ طارق بن زیاد اور اس کے نائب پہلے ہی اپنی صفوں کو درست کر چکے تھے۔ وہ حملے کے لیے تیار تھے۔ اس وقت راڈرک ایک تخت پر موجود تھا جسے 2 گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ وہ بڑے غرور اور شان و شوکت سے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کا وسیع و عریض لشکر تھا جو ہر قسم کے اسلحہ سے لیس تھا۔ سامان خورد و نوش کی بھی اس کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بار برداری کے جانوروں پر بے شمار رسے بھی لاد کر لایا تھا کہ جب وہ مسلمانوں پر فتح حاصل کر لے گا تو مسلمان قیدیوں کو ان رسوں سے باندھ کر اپنے مرکزی شہر کی طرف لے جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے امراء اور جاگیردار اپنے سامان میں سونے چاندی کے ظروف اور زر و جواہر بھی لائے تھے کہ فتح یاب ہونے کے بعد دوران جشن یہ چیزیں کام آئیں گی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا جن کے پاس نہ تو زر جواہر تھے نہ ہی بہترین اسلحہ تھا۔ ان کے لشکر کی تعداد بھی بہت قلیل تھی۔ نہ ان کے پاس سواری کے لیے زیادہ گھوڑے تھے اور نہ تو صرف امامے اور زرہیں پہنے ہوئے ہاتھوں میں عربی کمانے لیے کمر میں تلواریں باندھے اور بغلوں میں نیزے دبائے کھڑے تھے۔ راڈرک اپنے لشکر کی تعداد پر غرور و تکبر میں مبتلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے سالار نے اپنے جہازوں کو بھی جلا دیا ہے، مطلب کہ پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں، اپنی کشتیاں وہ جلا چکے ہیں، اب ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یوں راڈرک نے تخت کے نشے میں اور طاقت کے نشے میں چور مسلمانوں پر یلغار کر دی۔
اور اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا اور برق رفتاری سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجے میں راڈرک کو شکست ہوئی۔ اب اسے شکست کس طرح ہوئی؟ اتنا بڑا لشکر لے کر بھی اس کو شکست ہوئی، اور مسلمان جو کہ مٹھی بھر تعداد میں تھے وہ پھر بھی ان پر غالب آ گئے۔ دیکھتے ہیں طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جوابی حملہ کر دیا۔ دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے، ہولناک جنگ کا آغاز ہوا، اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، مگر اس دن جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ رات ہوئی تو دونوں لشکر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ دوسرے دن پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ آج بھی جنگ کی ہولناکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں طرف سے لشکری کٹ کٹ کر گر رہے تھے، مگر جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جنگ شدت اور طوالت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ آخر جنگ کو 8 روز گزر گئے، مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ نصرانی اور مسلمان دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ عیسائی اس جنگ سے عاجز آ چکے تھے۔ وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ وہ ایک ہی حملے میں مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے، انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ صرف 12,000 کا قلیل لشکر ان کے 1 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا رہا تھا۔ اس قلیل لشکر نے تو انہیں ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ جب جنگ کو 8 روز گزر گئے تو طارق بن زیاد نے دشمنوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا سوچا، اور وہ دشمن پر تابڑ توڑ حملے کرتا ہوا دشمن کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف بڑھا۔ یہاں عیسائی بادشاہ راڈرک اپنے لشکر کو لڑانے کے لیے احکامات جاری کر رہا تھا۔ طارق بن زیاد نے انتہائی جوشیلے انداز میں اپنے لشکریوں کو کہا، یہ راڈرک ہے، اس پر جھپٹ پڑو۔ اپنے سالار کا حکم سنتے ہی طارق بن زیاد کا لشکر جوش و غضب سے بھڑک اٹھا۔ بادشاہ راڈرک نے جب دیکھا کہ مسلمان اس کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اور اس کا سر قلم کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ پریشان ہو گیا۔ اب اسے اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی۔ طارق بن زیاد راڈرک کا سر قلم کرنے کے لیے تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راڈرک حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر وہ تخت پر بیٹھا رہا تو مسلمانوں کا سپہ سالار یقیناً اس کا سر قلم کر دے گا۔ وہ تخت سے اتر کر بھاگا تو مسلمانوں اب قریب ہی اس کا سفید گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ فوراً وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔
اب اس نے اپنے لشکریوں کو مسلمانوں پر زبردست حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ عیسائیوں کا لشکر اپنے بادشاہ کی للکار سن کر بپھر گیا اور مسلمانوں کی طرف آندھی کی طرح بڑھا۔ راڈرک کے سامنے طارق بن زیاد ڈٹا کھڑا رہا۔ وہ ایک ماہر جنگجو تھا۔ شجاعت و دلیری اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ گو وہ نو عمر تھا، لیکن جنگ کی تمام چالوں اور حربوں سے بخوبی واقف تھا۔ طارق بن زیاد کا لشکر بڑا منظم تھا۔ ان کا سپہ سالار جس طرف اشارہ کرتا، لشکر اسی طرف ٹوٹ پڑتا۔ طارق بن زیاد بھی میدان جنگ میں پہلے خود کودتا اور دشمن کے پرے ہٹاتا اور لشکر کے قلب پر حملہ کر دیتا۔ اس کی جنگی مہارت دیکھ کر دشمن بھی دنگ رہ جاتے۔ وہ جنگ کرتے کرتے پینترا بدل کر حملہ کرتا اور ہر قدم پر نئی چالیں چل کر دشمن پر خوف طاری کر دیتا۔ دشمن اس کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا۔ وہ حملہ ہمیشہ تیزی اور شدت سے کرتا اور دشمن کو خاک و خون میں نہلا کر رکھ دیتا۔ راڈرک نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ نو عمر سپہ سالار تمام جنگی تدبیروں اور چالوں سے واقف ہے اور اس پر قابو پانا بھی مشکل ہے، تو وہ گھبرا گیا۔ اسے اپنی شکست کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ اس کے لشکریوں کے لڑنے کا انداز پختہ کار تھا۔ اب طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور لشکریوں کو للکارتے ہوئے کہا اور ان پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ جب اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ ان کا سالار بڑے جوش و خروش سے موت کے کھیل میں مصروف ہے، تو ان کے حوصلے بھی دو چند ہو گئے اور وہ بھی بھوکے شیروں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن کو کوئی جائے امان نہ مل رہی تھی۔ ان کے سامنے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اب راڈرک کا لشکر بد دل ہو چکا تھا۔ 1,00,000 کا لشکر 12,000 لشکر کے رحم و کرم پر تھا، اور پھر اس قلیل لشکر نے دشمن کے 1,00,000 کے لشکر کو بدترین شکست سے ہمکنار کر دیا تھا۔ راڈرک کے لشکر کے قریب دریا تھا اور ان کے سامنے مسلمانوں کا بکھرا ہوا لشکر تھا۔ مسلمانوں نے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ کچھ دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ راڈرک میدان جنگ سے غائب تھا۔ اس کے لشکریوں نے اسے تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ نہ ملا۔ اب تو اس کا لشکر بڑا پریشان ہوا اور ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ اس کا زر و جواہرات پر لدا ہوا گھوڑا بھی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا
راڈر کے لشکریوں نے اسے تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر راڈر کا کہیں نام و نشان تک نہ ملا۔ جنگ کے دوسرے روز اس کی ایک جوتی ملی، مگر لاش نہ ملی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ راڈرک اپنی جان بچانے کے لیے دریا کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور دریا کی تیز موجوں نے اسے نگل لیا۔ اس کی لاش تیرتی ہوئی سمندر میں چلی گئی ہوگی۔ ایک اجنبی ملک میں طارق بن زیاد کو ایک بڑی فتح نصیب ہوئی۔ اس نے دشمن کے 1,00,000 لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس معرکہ میں 3,000 مسلمانوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ اندلس میں شاندار فتح کے بعد طارق بن زیاد نے افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر کی طرف برق رفتار قاصد بھیج کر اسے فتح کی خبر بھجوائی۔ طارق بن زیاد نے جس میدان میں اندلس کے بادشاہ کو شکست دی تھی، چند دن تک اس نے وہاں قیام کیا، اپنے زخموں کی مرہم پٹی کروائی۔ جب تمام زخمی تندرست ہو گئے تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ اندلس کے صوبہ قادس کے مشہور شہر شزونہ کا رخ کیا۔ شزونہ میں اس وقت اندلس کا ایک بڑا لشکر موجود تھا۔ جب اس لشکر کو بادشاہ راڈرک کی شکست کی خبر ملی اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر اب شزونہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ لشکر شہر میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اب دیکھتے ہیں شزونہ اور کرمونہ کی فتح کس طرح ہوئی۔ طارق بن زیاد نے شزونہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مگر اہل شزونہ مطمئن تھے کہ جو شہر کی دیواریں ہیں وہ بڑی سخت ہیں، مضبوط ہیں، اور طارق بن زیاد ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور طارق بن زیاد کے پاس اس طرح کا کوئی سامان نہیں ہے جس سے وہ پتھراؤ کرے اور ان دیواروں میں شگاف پڑ جائے تو دیواریں کمزور ہو جائیں اور یہ شہر کے اندر داخل ہو سکے۔ مگر ان کی یہ خوش فہمی انہیں لے ڈوبی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ جب ان کا بادشاہ راڈرک مسلمانوں سے معرکہ آرائی کے لیے نکلا تھا تو وہ بے شمار بار برداری کے جانوروں پر مضبوط رسے لدوا کر لایا تھا۔ طارق بن زیاد نے ان رسوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ طارق بن زیاد نے انہی رسوں کی مدد سے سیڑھیاں بنوا لی تھیں۔ شزونہ کا لشکر یہ سوچے بیٹھا تھا کہ جب مسلمان فصیل پر حملہ آور ہوں گے تو وہ سنگ باری کر کے انہیں مار بھگائیں گے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان کا مقابلہ
ایسے بے نظیر لشکر سے پڑا ہے جو شب خون مارنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہ وہ مجاہدین تھے جو سر پر کفن باندھ کر جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ طارق بن زیاد جب شزونہ پہنچا تو وہ شہر سے باہر خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف اہل شزونہ کا لشکر فصیل کے اوپر اس جگہ جمع ہو گیا جس طرف طارق بن زیاد کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ رات ہوئی تو طارق بن زیاد نے مشعلیں روشن کروا دیں۔ اب ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ اس روشنی میں کوئی بھی لشکر ان پر شب خون نہیں مار سکتا تھا۔ اب طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے سالار کی کمان میں دیا اور باقی لشکر لے کر خود پڑاؤ سے پیچھے ہٹ کر ایک لمبا چکر کاٹ کر فصیل شہر کی طرف روانہ ہوا، جہاں سے شزونہ کا لشکر ہٹ کر طارق بن زیاد کے لشکر کے پڑاؤ کی طرف جمع ہو گیا تھا۔ رات گہری اور تاریک تھی۔ طارق بن زیاد اپنے لشکریوں کے ساتھ رسیوں کی سیڑھیاں لگا کر فصیل شہر پر چڑھ گیا اور شزونہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ شزونہ کا لشکر زیادہ دیر تک طارق بن زیاد کے لشکر کے آگے ٹھہر نہ سکا۔ اہل شزونہ کا لشکر کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ دشمن کی قوت مدافعت کمزور پڑنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے طارق بن زیاد کے لشکر نے تمام دشمنوں کا خاتمہ کر دیا۔ اتنے میں شہر کے باہر والا لشکر بھی برق رفتاری سے بڑھتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ اہل شزونہ کا لشکر طارق بن زیاد کے لشکر سے بھڑ گئے۔ ہولناک جنگ ہوئی۔ طارق بن زیاد کے لشکر نے اہل شزونہ کے اس لشکر کو بھی کاٹ کر رکھ دیا اور یوں شزونہ پر طارق بن زیاد کے لشکر کا قبضہ ہو گیا۔ شزونہ کی فتح کے بعد طارق بن زیاد ایک دوسرے شہر کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا قلعہ بڑا مستحکم تھا۔ یہ قلعہ پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اہل شہر نے مسلمانوں کے حملے کی خبر سنی تو ان کی ہمت جواب دے گئی۔ طارق بن زیاد کے لشکر نے آگے بڑھ کر شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور اس شہر کے رہنے والوں نے بغیر کوئی جنگ کیے ہی تمام علاقہ، تمام شہر
طارق بن زیاد کے حوالے کر دیا۔ اب اس فتح کے بعد طارق بن زیاد نے وہاں بھی اپنا ایک حاکم مقرر کیا اور خود اپنے لشکر کے ہمراہ اندلس کے ایک اور شہر کرمونا کی طرف پیش قدمی کی۔ کرمونا اشبیلیہ صوبہ کا ایک اہم شہر تھا۔ طارق بن زیاد نے شہر کے نواح میں قدرے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ فصیل شہر پر کرمونا کا لشکر جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ طارق بن زیاد کے لشکر کو نگاہ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر شب خون مارنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ طارق بن زیاد ایک ماہر جنگجو تھا۔ وہ حالات پر پوری طرح مکمل نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ جب نصف شب گزر گئی تو اس لشکر نے جب آدھی رات گزر گئی تو اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے پڑاؤ میں رہنے دیا اور باقی لشکر کو لے کر کرمونا شہر کے شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل کرمونا کو مسلمانوں کی اس پیش قدمی کا بالکل علم نہ ہوا۔